یہ واقعہ جو آپ سے ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ حدیث کی کتاب شمائل الترمذی میں موجود ہے۔ اس کو حضرت ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک سواری لائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہونے کے لیے جب رکاب میں قدم رکھا تو پڑھا بسم اللہ، اور جب سوار ہو چکے تو کہا الحمدللہ۔ یعنی صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اس سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی جھلک ملتی ہے۔ ایک ایک قدم پر وہ اپنی زندگی حضور کے بتائے ہوئے راستے پر گزارتے۔ اسی طرح تابعین کو اور باقی لوگوں کو آٹومیٹکلی ایک تعلیم، ایک ایجوکیشن کا پروسیس ملتا رہتا تھا۔ تو جب رکاب میں قدم رکھا تو پڑھا بسم اللہ، اور جب سوار ہو چکے تو کہا الحمدللہ۔ پھر وہ دعا پڑھی جو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں جب کبھی ہم کسی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، لیکن اس کے مطلب پر بھی آج غور کراتے ہیں اس واقعے میں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو دعا سکھائی ہے اس میں اللہ عز و جل کی تعریف اور تحمید موجود ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس کو ہماری تسخیر میں، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ورنہ ہماری کدھر طاقت تھی کہ ہم اس چیز کے اوپر غالب آتے، کہ ہم چیز اس کو کبھی پا لیتے۔ ہماری کدھر طاقت تھی کہ ہم اس کو مطیع بنا لیتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک حق تو یہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کتنی پیاری خوبصورت دعا ہے کہ انسان کے تکبر کو توڑ دینے والی دعا ہے کہ یہ جو سب کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا تم پہ فضل ہے اور کرم ہے اور رحم ہے۔ تو جو صحیح معنوں میں اللہ عز و جل کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، جو دین پر چلتے ہیں، وہ ہر لمحہ تواضع کا، ہمبلنس کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے اللہ نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی گردن اس کے آگے جھکائے رکھیں اور کبھی غرور و تکبر نہ کریں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد حضرت علی نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، پھر پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب اس کا بھی مطلب بتا دیتا ہوں تاکہ ایک تعلیم ہو نا، یہ دعائیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کہ سبحانک، تیری ہی ذات ہے میرے پاک پروردگار، تیری ہی ذات ہے جو پاک ہے ہر عیب سے۔ انی ظلمت نفسی، میرے پاک پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ فاغفر لی، تو میرے پاک پروردگار مجھے معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب، کہ یہ تو تحقیقاً بات ہے کہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا الا انت، سوائے تیری ذات کے۔ تو آپ دیکھیں نا، پہلے اتنی ہمبلنس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سواری کو مجھے دیا، بے شک لوٹ کے تیری طرف آنا ہے۔ پھر اللہ کی تکبیر اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی حمد، اور پھر کہا کہ باری تعالیٰ ظالم تو میں ہی ہوں اپنے نفس پر، کہ گناہوں کا وبال اٹھاتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں ہمبلی تیرے آگے آتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا جو تو نے مجھے عطا کی ہیں یہ تیرا کرم ہے، تو پس اپنے کرم میں مجھے معاف کر دے، کہ تو نے معاف نہ کیا تو اور کون معاف کرے گا۔ اس دعا کے بعد حضرت ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کس بات پر اتنا مسکرا رہے ہیں، اتنی تبسم فرما رہے ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ جب
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا کہ آپ سواری پر سوار ہو رہے تھے تو آپ نے یہی پروسیس، یہی عمل کیا جو میں نے تمہارے سامنے آج کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تبسم فرمانے لگے۔ تو جس طرح آج تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نا ابن ربیعہ، میں نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یہ کہنے پر کہ خدایا تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا اس کے گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پاک ہے میرے پروردگار کی ذات، کیا کیسے نوازتا ہے، سکھاتا بھی خود ہی ہے کہ مجھ سے معافی کیسے مانگو، پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ رحمت کی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور کا مسکرانا، اللہ اکبر، کیونکہ میرا رب خوش ہوتا ہے، میرا رب خوش ہوتا ہے تو میرا نبی خوش ہوتا ہے، اور میرا نبی جب خوش ہوتا ہے تو صحابہ تو نبی کی اتباع کے دیوانے ہیں، اور ہم صحابہ کی اتباع کے دیوانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنے، ہم وہ بندے بنے جیسا کہ تیرے بندے ہونے چاہیے۔ باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں اپنے اپنے نفس پر۔ باری تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمارے اہل، ہمارے عیال، ہمارے گھر والوں پر، ہماری آل پر، ہمارے جو گزر گئے ان پر، اور آنے والے سب پر رحم کر دے، ہدایت دے، جنت الفردوس میں داخل کر، اپنے نبی کی معیت عطا فرما، اور کوئی سوال جواب نہ ہو، قبر کی منزلوں کو بھی طے فرما، اور روز محشر بھی۔ باری تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما۔